آیت نمبر 15 ہے سورہ نمل کی. اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے. اللہ نے بادشاہت عطا کی، حکمت عطا کی، لیکن اللہ کا شکر عطا کیا. اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی. اب یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ وارث سلیمان، جو وارثہ جہاں پہ ہے وہاں پہ آپ نے کبھی بھی کسی کو سمجھانی ہے کوئی چیز تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، کیونکہ آپ سے سب یہ حدیث کے ساتھ پھر یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. انبیاء جو کچھ بھی اپنے ترکے میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے، وہ ان کی اولاد میں تقسیم نہیں ہوتا اس طرح سے جس طرح باقیوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے. لیکن جو ووارثہ کے ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، ووارثہ سلیمان، تو یہ اس طرح کی وراثت میں نہیں استعمال ہوا بلکہ یہ جانشینی کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جانشین جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنے تھے. اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے. یعنی ہر چیز میں نسبت جو ہے وہ رب کی طرف موڑی ہے. کبھی گھمنڈ نہیں کیا. صرف ایک چیز مروا گئی فرعون اور نمرود کو اور وہ تھا ان کا غرور اور تکبر. تو جو غرور اور تکبر ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل برائی کی جڑ ہی غرور اور تکبر ہے. تو جیسے ہی غرور اور تکبر کسی چیز کا آئے گا وہ چیز تباہ و برباد ہو جائے گی. آپ کو کبھی نفع نہیں دے گی، کبھی فائدہ نہیں دے گی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر چیز عطا ہوئی، لیکن فائدہ کیا چیز دے رہی ہے کہ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں اور نسبت ہر چیز میں اللہ کی طرف جوڑ رہے ہیں. آیت نمبر 17 ہے جو سورہ نمل کی. اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا. یعنی جنات جو تھے ان کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے کیونکہ اختیار میں دیے گئے تو وہ قابو میں رہتے تھے، سرکشی نہیں کرتے تھے اس طرح سے. سرکش جنوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیا گیا. اسی لیے تو آج تک دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جنات ہمیشہ مانتے ہیں. ایون سانپ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سانپ گھر میں نکل آئے تو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیں اسے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں گھر کے اندر. تو اگر تو وہ جن ہوگا تو وہ سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیں گے تو نکل جائے گا. وہ 3 دفعہ کہیں اسے. تو اگر جن ہوگا وہ جو سانپ کی شکل میں آیا تو وہ نکل جائے گا خاموشی سے گھر کے ساتھ. تو آج تک وہ واسطہ مانتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ ان کے اوپر حکومت ہی سے ہوئے کہ انسان ایک ہی نے کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. اور اس کے بعد امت محمدی میں تو یہ شامل ہیں ہی. آیت نمبر 18 اس کے بعد آئی ہے. چلیے یہ 18 والا تذکرہ میں بعد میں کرتی ہوں جس میں چونٹی کی بات ہو رہی ہے. یا چلیں بیچ میں کرتے جاتے ہیں کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام میں یہ پہلے آیت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. کہ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہر طرح کی بولی سکھائی گئی تھی. تو ایک مرتبہ آپ کا قافلہ کہیں جا رہا تھا تو قافلہ جب گزر رہا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قافلہ اس ٹائم ہوا کے اوپر سوار نہیں تھا، کیونکہ اگر ہوا کے اوپر ہوتا تو چونٹی کو ڈر نہ ہوتا. تو قافلہ جب جا رہا تھا تو چونٹی بہت دور تھی، کہتے ہیں 3 میل کا فاصلہ تھا ابھی چونٹی کا. تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی آواز کو اپنے نبی کے کانوں تک پہنچایا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ معجزے ہیں انبیاء کو جو ملے ہوئے. اب کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اب ہم یہاں پہ اگر لاجک ڈھونڈنے ٹھہریں گے اور کوئی قرآن کی اس آیت کو پکڑ لے کہ یہ چونٹی کی آواز کیسے پہنچتی ہے کسی انسان کے کان کی طرف، تو پھر ہم فیل ہو جائیں گے یہاں پہ. کیونکہ سائنس ابھی اس عروج تک پہنچی ہی نہیں ہے. قرآن تو عروج ایک انسان، قرآن قیامت تک کے لیے، قیامت تک جو ٹیکنالوجی آ کے آپ کو ملنی ہے، جو کچھ بھی انسان نے ترقی کرنی ہے قیامت تک، قرآن تب تک کے لیے چیلنج ہے انسان کے لیے. قرآن کے مہم میں ہر کوئی قیامت تک حل نہیں کر سکے گا. تو آج اگر کوئی اس آیت کو پکڑ لے کہ چونٹی کی آواز کیسے پہنچی ہے سلیمان علیہ السلام تک، آج کی سائنس تو نہیں کہتی کہ چونٹی کی آواز پہنچتی ہے. تو آج نہیں کہتی، ہو سکتا 100 سال بعد کہے. جو چیز 1400 سال پہلے تک سائنس نہیں مان رہی تھی. سائنس تو کیا، سائنس تو بچہ ہے ابھی، سائنس تو اس عروج تک پہنچی ہی نہیں ہے. تو قرآن اور ہمارا جو رب کائنات ہے اس کے معاملات کو تو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. اور جو خاص انبیاء کو جو معجزے دیے گئے وہ تو معجزے تھے، وہ حقیقت میں رونما ہوتے تھے. اب آپ سے اصل میں جب انگلی سے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا تو چاند واقعی ہوا 2 ٹکڑوں میں. اب یہاں پہ کوئی لاجک ڈھونڈے کہ انگلی میں ایسا کیا تھا، پھر اس سے کون سی شعائیں نکلی تھیں، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان
اس لیے ہمیشہ جب میرے سامنے یہ والدین کہتے ہیں کہ جی آج کل کے بچے یہ بات نہیں مانتے، تو کائنڈلی یہ والا فکرہ مت دہرائیں کبھی بھی کہ آج کل کے بچے تو سائنس کے بچے ہیں تو یہ نہیں مانتے. جب ہم اپنے بچوں کو سائنس کے چکروں میں الجھائیں گے، ہمارے کوئی سائنس کوئی ایسی کسوٹی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کریں کہ جس سائنس کی بنیاد پہ ہر چیز چیک ہوگی. نہیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے. اس لیے اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی بیانات ہم سنیں تو ہر وقت وہ یہی بات کرتے ہیں اور بہت پیاری بات کرتے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب ہے، یہ علامات کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ اللہ تعالیٰ کی روشن اور واضح آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں. اس کو اب لاجک میں مت پرکھیں. سائنس کیا ہے بیچاری، کبھی تھیوری سائنس یہ غلط ثابت ہوتی ہے، کبھی صحیح ثابت ہوتی ہے. آج جو کل تھیوری صحیح تھی وہ آج غلط ہو گئی ہے، جو آج صحیح ہے وہ کل غلط ہو جائے گی. جو ہے سائنس کی تھیوریاں تو بنتی رہیں گی اور بگڑتی رہیں گی، کیونکہ سائنس کی تھیوری تو انسانوں کے اوپر بنیاد ہے نا اس کی. تو یہ کلام تو رب کا ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا. اب تک وہی ہے، اب تک وہی ہے، اس میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. لیکن سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہی یہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں. قرآن نے شروع ہوتے ساتھ ہی جو پہلی آیت بیان کی ہے سورۃ فاتح کے الف لام میم کے بعد، وہ یہی بیان کی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہاں پہ اگر آپ یا تو پہلے فکرے پہ یقین کریں تو پھر قرآن پڑھیں، اگر پہلے فکرے پہ یقین نہیں ہے پھر قرآن کو مت پڑھیں کیونکہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. پھر جو لوگ اس طرح سے دل میں کجی رکھ کے اس کو پڑھتے ہیں وہ الٹا بھٹک جاتے ہیں. اس لیے اگر سائنس پہ پرکھتے رہیں گے، ہم ہر چیز کو سائنس پہ پرکھتے رہیں گے تو پھر بھٹکیں گے ہم اپنی راہ سے، کیونکہ ہم ان بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن بلندیوں پہ قرآن نے ہم سے خطاب کیا. اس لیے رب کو ہمیشہ رب کی بات پہ سر کو جھکانا ہے. ہماری سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، کیونکہ انسان کو تو وہ سمجھ میں نہیں آتا. کہ انسان کو تو کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے خود مخاطب کیا کہ انسان ظالم اور جاہل ہے. جس انسان کو جاہل کہہ دیا، اگر وہ اپنی انسانیت کی بھی اوپر پہنچ جائے، اپنی معراج کو پہنچ جائے جو اللہ نے اس کو دماغ کے اس پورے دماغ کو بھی استعمال کر دے، لیکن پھر بھی وہ وہاں تک تو نہیں. اس کے کلام میں یا اس کی تحقیق میں اور رب کائنات کے کلام میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا. کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جتنا اس چڑیا نے یا اس پرندے نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے، اتنا علم مجھے اور آپ کو عطا کیا گیا ہے، تو باقی علم ہمارے رب کائنات کا ہے، ہمارے خالق اور مالک کا ہے. تو جس کا علم اتنا وسیع ہے تو اس کے موضوع کے اوپر اور اس کے قرآن کے اوپر اور اس کے کلام کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکتی. بالکل. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی جب آواز آئی تو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ مسکرائے اس کی آواز سن کے اور اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ مجھے 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز میرے رب نے سنائی ہے اور مجھ تک پہنچائی ہے. تو دیکھیں آگے اس آیت میں آیا بھی ہے، آیت نمبر 19 سورہ نمل کی، کہ اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں. لیکن کہتے ہیں نا شکر گزار بندے کو اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ سے نوازتے ہیں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کوئی رحمت عطا کریں، کبھی بھی اپنی قابلیت کی طرف اشارہ نہ کریں کہ میں اس قابل تھا کہ مجھے یہ چیز مل گئی، یا میرے اندر یہ قابلیت ہے، یا مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. آپ کی صلاحیت، آپ کی قابلیت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنایا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی. اب یہاں پہ صرف اپنی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے، اپنے والدین کی نعمتوں کا بھی ساتھ ہی شکر ادا کر رہے ہیں. اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. اب کیا ایک نبی کو پتہ نہیں کہ میں نیک بندوں میں شامل ہوں؟ نبی سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کو پتہ ہے میرے پاس وحی آتی ہے، مجھ سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو پھر ہر لمحہ ہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجیے. کہ جب ایک پیغمبر اپنی عاجزی کا اظہار یوں کرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنا زیادہ پھر اظہار کی ضرورت ہے کہ ہم رب سے ہر لمحے مانگیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لیجیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ النمل آیت نمبر 20 میں ہے، اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا ہے کہ وہ کہیں غائب ہو گیا ہے. آیت نمبر 21 سورۃ النمل، میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا.
اللہ یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے، جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ وہ آ کے بتائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ تھی آیت نمبر 22 سورۃ النمل کی۔ آیت نمبر 23 میں ہے، میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، یعنی اس کے پاس نعمتیں بھی بے تحاشا ہیں، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ تخت کی خبر بھی دی کہ وہ ایک تخت پہ بیٹھتی ہے۔ اس کا تخت بڑا مشہور تھا ملکہ سبا کا، یعنی ملکہ بلقیس کا۔ قوم سبا کی ملکہ تھی تو ملکہ سبا بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا تخت بڑا مشہور تھا، بڑا خوبصورت، بہت بڑا تخت تھا وہ، اور ہیرو جواہرات سے مزین تھا۔ اس نے اسپیشل اپنے لیے بہت بڑا تخت بنوایا ہوا تھا۔ آیت نمبر 24 سورۃ النمل کی ٹرانسلیشن ہے، میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، سورج پرست ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں۔ اب دیکھیں یہ خود خبر دے رہا ہے، یہ کوئی انسان خبر نہیں دے رہا، یہ خود خبر دے رہا ہے۔ جن پرندوں کو ہم کچھ نہیں سمجھتے نا، تو یہ جب صبح کو اٹھتے ہیں سحری کے ٹائم اور اٹھ کے یہ جب تسبیح کرتے ہیں نا، تو یہ ہم محاورتاً تو بولتے ہیں ہم تسبیح کرتے ہیں یہ، لیکن ہماری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ یہ کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں اب کلام قرآن کا ہے، اور بات وہ کس سے کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام سے۔ کوئی شک کی گنجائش ہے یہاں پہ؟ کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ سورج کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں صحیح راستے سے روک رکھا ہے۔ ہدہد کو بھی پتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں۔ میں کہتی ہوں اس پرندے کی بھی یہ بات کا ایک لفظ سننے والا ہے ماشاءاللہ، اور ہم انسان نہیں سمجھتے جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ہدہد اشرف المخلوقات میں تو نہیں آتا، لیکن جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اپنے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کو اتنی عقل سمجھ عطا کی، بولنے کی صلاحیت دی، ذہن دیا، دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور وہ انسان ایسی جاہلوں والی باتیں کرتے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی بعض اوقات۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ مخلوق بھی ہے اور ہاں انسان بھی ہے۔ آیت نمبر 25 سورۃ النمل میں ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، ابھی ہدہد کی گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ آگے آیت نمبر 26 سورۃ النمل، اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے، بے شک۔ آیت نمبر 27، سلیمان نے کہا ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے۔ اب سلیمان علیہ السلام چیک کر رہے ہیں کہ ہدہد کیا کہہ رہے ہیں۔ آیت نمبر 27، آیت نمبر 28، میرا یہ خط لے کر جاؤ اور ان کے پاس ڈال دینا، پھر الگ ہٹ جانا اور دیکھنا کہ جواب میں کیا کرتے ہیں۔ چیک کر رہے ہیں کہ آگے رسپونڈ کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 29، چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ اچھا اب باوقار کیا قرآن کے لفظ ہیں؟ واقعی قرآن کے لفظ ہیں۔ دیکھیں آیت کیا ہے، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کتاب کریم باوقعت خط، عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ اب دیکھیں ملکہ بھی اس یہاں سے یہ، اور حالانکہ عورت تھی، اور عورت کی عقل پہ اکثر بڑی بحثیں ہوتی ہیں مردوں میں کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی ہے، اور عورت کا یہ معاملہ ہے، عورت کا وہ معاملہ ہے، اور دوسرے درجے پہ لاتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ آیت دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کو تم سے ایک درجہ اوپر دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی وجوہات ہیں جو ایک درجہ اوپر دیا گیا، آگے اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا کہ وہ تم پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے ایک درجہ ان کو اوپر دیا گیا، اور ذمہ داریاں ان کی زیادہ ہیں۔ لیکن عورت کی عقل پہ بعض جو جاہل قسم کے مرد ہیں وہ اس طرح کی ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی ایک عورت تھی جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے، اور وہاں پہ اس عورت کی عقل مندی اور دانش مندی دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ قوم کے سرداروں میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے۔ عزت خط کی بھی کر رہی ہے، جب اس نے پڑھا ہے تو اس کو دیکھیں یہ ایک نبی کے کلام کی بھی ایک روب ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ کچھ لکھتا ہے نا
اس کلام کا اپنا ایک روح ہوتا ہے اور اس کی حیبت ہوتی ہے، اور یہ رب کریم جب آپ رب کی راہ پہ چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی آپ کا روح جو ہے وہ کافروں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 30 میں وہ سلیمان کی طرف سے آیا، وہ بتا رہی ہے اپنے سرداروں کو کہ یہ خط جو ہے باوقار خط جس کو کہہ رہی ہے وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے، اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا اس نے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم بھی سلیمان علیہ السلام نے لکھا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، رب کریم جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو یہ دو کوالٹیز کیوں لکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے تو بہت سے نام ہیں، لیکن یہ دو نام ہی کیوں لکھے کہ شروع اللہ کے نام سے، جو یا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی آیت ہوگی تب توریت میں بھی کہیں لکھی ہوئی ہوگی، یا زبور میں بھی ہوگی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو لکھا، یا پھر یہ ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ان کو علم تھا تو کیونکہ وہ گناہ کر رہی تھی نا، سورج پرستی جو کر رہی تھی، تو رحمان اور رحیم رکھا کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، توبہ کرو کہ رب کریم جو ہے وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہیں بخش دے گا۔ آیت نمبر 31 میں اس میں لکھا ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابعدار بن کر چلے آؤ۔ اب یہ اس نے سمری بتائی ہے ان دو فکروں کی۔ آیت نمبر 32، ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو، میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ اچھا، اب یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مشورہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ انسان کو اپنی نیک نیتی کے ساتھ، جو آپ کے سنسیئر لوگ ہیں، جب بھی آپ کسی مسئلے میں ہیں ان سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ کہ اس نے کہا اپنے قوم کے سرداروں سے اس نے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں۔ اب اکیلی بھی فیصلہ کر سکتی کہ فیصلہ آخر میں اسی نے کیا ہے، قوم کے سرداروں نے فیصلہ نہیں کیا، لیکن ایک مشورہ اس نے کیا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ ہو مشورہ کرنے سے جو آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا، کیونکہ جب انسان کسی مسئلے میں الجھتا ہے نا، بہت ساری چیزیں وہ اگنور کر دیتا ہے، تو جو باقی لوگ دیکھتے ہیں تو ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ یہاں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مشورہ لینے میں بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی پسند کرتے ہیں، اپنے مخلص لوگوں سے مشورہ لے لینا چاہیے۔ آیت نمبر 33 میں اب کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں۔ اب انہوں نے اپنی سپورٹ دکھائی ہے ملکہ کو کہ ملکہ پریشان نہ ہو، اگر جنگ کی طرف ملکہ کا فیصلہ ہوتا ہے پریشان نہ ہو، ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں۔ انہوں نے پلٹا کے بات پھر کہاں پہ ڈال دی؟ ملکہ کے اوپر، کہ فیصلہ ملکہ کا ہوگا۔ اب ملکہ کیا بولی؟ آیت نمبر 34، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں، اب ملکہ خود سوچ رہی ہے اور اپنے بارے میں بتا رہی ہے جو اس نے آئیڈیا لگایا ہے، کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے اگر تو میں ان کی بات نہیں مانتی، کیونکہ اس کو یہ تو پتہ چل گیا۔ اب آگے وہ دیکھ رہی ہے، آیت نمبر 35 میں دیکھیں جو ہم ابھی تذکرہ کر رہے تھے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں، کہ اگر تو مال غنیمت میں یہ انٹرسٹڈ ہیں تو چلیں ان کو مال بھیج دوں گی پھر، تاکہ یہ جنگ نہ کریں ہمارے ساتھ، مال لے کے تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ آیت نمبر 36، چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تم جیسے لوگ جو ہو وہ مال پہ خوش ہوتے ہو، میں مال سے خوش نہیں ہوتا، میرے رب کی رحمتیں اور میرے رب کی نعمتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ آیت نمبر 37، ان کے پاس واپس جاؤ کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچے گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پہ دھمکا رہے ہیں، آخری میسج بھیج رہے ہیں، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے۔ بات بتا بھی رہے ہیں کہ اب یہ انجام ہوگا تمہارا، کیونکہ بات نہیں نا مان رہے، مال دینے کی کوشش کر رہے ہو مجھے۔ آیت نمبر 38، سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس واپس لے آئے؟ اچھا، اب یہاں پہ تو آیت ڈائریکٹ 38 آ گئی ہے، لیکن ہم درمیان میں تھوڑی اس کی تفسیر یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ایلچی واپس بھیجا تھا نا، تو اس نے قاصد نے جا کے پیغام پہنچا دیا ملکہ کو، کہ اب ملکہ کو پتہ چل گیا کہ مال غنیمت سے کام نہیں چلنے والا، اور یہ آ کے میرے پر حملہ کر، حضرت سلیمان علیہ السلام دھمکی بھی تو بھیج دی کہ ہم آئیں گے تو پھر
ماتحت بنا کے رکھیں گے تم کو. تو اب کہتے ہیں ملکہ وہاں سے چل پڑی. پھر ملکہ نے فیصلہ یہ کیا کہ میں جنگ کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ اگر جنگ کی طرف جاؤں گی تو خون خرابہ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ ایسے تو بات نہیں مانیں گے. تو اس جنگ کو اور خون خرابے کو بچانے کے لیے اس نے سوچا کہ میں جا کے خود ڈائریکٹ بات کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام سے. تو کہتے ہیں یہ چل پڑی، اور جب یہ چلی تو اس کی خبر سلیمان علیہ السلام کو بھی مل گئی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ملی تو آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے دربار میں اسی ٹائم پوچھا اپنے درباریوں سے کہ درباریوں، تم میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت، جو اتنا بڑا تخت تھا، کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگ اس کو مل کے اٹھایا کرتے تھے، کہ جو ملکہ کا تخت اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے میرے دربار میں پہنچا دیں. کیونکہ جنات ہوتے تھے نا آپ کے پاس، اور جنات کے لیے صبر کرنا اتنا مشکل نہیں تھا. تو درباریوں میں کہتے ہیں کہ جن بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اس نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا سلیمان میں آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے تخت جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر کر دوں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ جلدی کون کر سکتا ہے. تو تب کہتے ہیں کہ ایک آدمی موجود تھا اس ٹائم دربار میں. اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، کوئی واضح نہیں ہے کہ وہ آدمی کون تھا. یا تو کچھ کہتے ہیں کہ نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف ہی ہے، اور اس کے بارے میں یہ آیا کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا. تو کہتے ہیں اس ٹائم توریت کے سب سے بڑے عالم حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. توریت کے بھی، کیونکہ توریت اور زبور دونوں تھی نا اس ٹائم بھی موجود. اچھا اب یہیں سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے دیکھتے ہیں کہ کیا تفسیر ہے. سلیمان نے کہا اہل دربار تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابعدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے. آیت نمبر 39. ایک قوی ہیکل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یعنی وہ جو جواہرات اس کے پر لگے ہوئے ہیں اس میں سے میں کچھ چراؤں گا بھی نہیں. آیت نمبر 40. جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اب وہ کتاب کون سی تھی؟ وہ توریت یا زبور، ان میں سے ایک ہی تھی. وہ بول اٹھا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں. چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے. اب کہتے ہیں آنکھ آپ نے جھپکی نہیں تھی کہ تخت حاضر ہو گیا تھا. اب یہاں پہ کوئی لاجک ڈھونڈنے بیٹھ گیا تو وہ بھی گیا پھر کام سے. پھر یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کہاں تھے؟ بیت المقدس میں تھے، اور وہ جو ملکہ تھی وہ یمن میں تھی، اور اس زمانے میں جو سفر تھے وہ چلو ہوا کے اوپر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اگر سفر کرتے تھے تو پلک جھپکنے میں تو ہو نہیں سکتا. اب پلک جھپکنے میں اگر دیکھیں تو لائٹ جو ہم کہتے ہیں لائٹ ٹریول کرتی ہے، اب لائٹ بھی اتنی تیزی سے ٹریول نہیں کر سکتی. اب لاجک میں آپ پھنس گئے نا، تو آپ لاجک کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھ سکتے. قرآن کو ایسے ہی سمجھنا پڑے گا جیسے یہ نازل ہوا ہے، بس سمجھنا پڑے گا کہ یہ رب کا کلام ہے. چنانچہ جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری. کیونکہ ساتھ ساتھ ان کو پتا تھا کہ امتحان میرا بھی چل رہا ہے. جو نعمت مجھے ملتی ہے میرا رب یہ دیکھتا ہے کہ کہیں نسبت میں اپنی طرف تو نہیں کرتا، یا میں اپنے رب کی عاجزی کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا. اور جو آگے بتا بھی رہے ہیں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور کریم ہے. ماشاء اللہ. آیت نمبر 41. سلیمان نے اپنے خدام سے کہا کہ اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو. اجنبی بنا دو سے مراد یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی سیٹنگ چینج کر دو تاکہ وہ ایک دم دیکھتے ہی نا اس کو پتا چلے کہ یہ میرا ہی تخت ہے. دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت نہیں پہچانتے. اصل میں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اس ٹائم یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس کی دانش مندی کیسی ہے اس ملکہ کی نا، واقعی حکمت ہے اس کے اندر، کیونکہ اسی پوائنٹ کو دیکھ کے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ میں بات اسی حساب سے کروں گا. کیونکہ جب ہم کسی نئے بندے سے ملتے ہیں نا اور تھوڑا بہت ہمیں اس کی خبریں مل چکی ہوتی ہیں تو ہم اس کی باتوں سے اندازہ لگا کے نا اس کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں نا. یہ تو ہیومن نیچر ہے یہ، تاکہ اس سے اسی زبان میں بات ہو. آیت نمبر 42. غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے. اس سے سوال کیا ہوا سلیمان علیہ السلام نے، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اب آگے ملکہ کی حکمت دیکھیں کہ وہ کیسے جواب دے رہی ہے. کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے. اب اس نے جواب ایسا دیا کہ یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ وہی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ یہ وہ نہیں ہے. اس نے درمیان میں اپنا جواب رکھا، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہے.
کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی ہے. تو کہتے ہیں یہاں سے سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس میں حکمت موجود ہے نا، اس کو بات کرنے کا انداز بھی آتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کہاں پہ رہ کے میں نے کس طریقے. اس کی جو ملکہ تھی اس کی دانش مندی جگہ جگہ ہمیں نظر آئی ہے کہ مشورہ کر رہی ہے، اکیلے فیصلہ نہیں کر رہی، غرور نہیں کر رہی، گھمنڈ نہیں کر رہی، تکبر نہیں کر رہی. ایون پہلے مال غنیمت ویسے ہی تحفے تحائف قیمتی مال دے کے چیک کر رہی ہے. اور اس کے بعد اس کی دانش مندی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس نے جنگ میں خواہ مخواہ اپنے لوگوں کو نہیں پھنسایا کہ اپنے گھمنڈ میں کہ جی ہم طاقتور ہیں اور جنگ لڑ سکتے ہیں. طاقت کے گھمنڈ میں بھی وہ نہیں آئی، حالانکہ اس کے سپورٹر تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اس کے سردار تو اس کو سپورٹ کر رہے تھے کہ ہمارے پاس طاقت بھی ہے اور ہم کہنا بھی مانیں گے بھی وہی جو تم کہتی ہو. لیکن اس نے فیصلہ وہ نہیں کیا اور پھر بات کرنے کے لیے بھی خود آئی ہے سلیمان، بجائے اس کے کہ اس نے کہا کہ بادشاہ اگر آئیں گے تو یہ تو ذلیل کریں گے ہمیں اور ہمارے لوگوں کو، خود جا کے بات کروں گی میں. اب یہاں بھی اس نے دانش مندی کا ثبوت دیا. اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی ایسا ہاں آگے ہے کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے. اور ساتھ ہی جواب بھی دے رہی ہے سلیمان علیہ السلام کو، کیونکہ ایک تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے اس کو اپنی طاقت کا بھی اظہار اس کو دکھایا کہ تمہارے موجودگی سے پہلے تمہارا تخت آ کے موجود کر سکتا ہوں تو پھر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. کیونکہ انسان دیکھیں یہ انسان کے اوپر سائیکولوجیکلی بھی خوف طاری ہو جاتا ہے. آپ اپنے گھر سے چلیں، گھر میں فرض کرو اپنی کوئی چیز آپ چھوڑ کے آئے ہیں، جب آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ کی چیز وہاں پہلے سے موجود ہے تو ایک عجیب قسم کا خوف طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر. ہر انسان تو یہ اہلیت نہیں نہ رکھتا کہ وہ آپ کے گھر سے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے آنے سے پہلے چیز موجود ہو جائے آپ کے پاس آ کے. تو یہ ایک ڈراوا بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اسی لیے اس کا تخت بھی منگایا. اب کئی چیزیں چیک ہو رہی ہیں، اس کی دانش مندی بھی چیک ہو رہی ہے ملکہ کی، اور ساتھ ساتھ اس کو ایک امپریشن بھی دے رہے ہیں کہ میں ایسا طاقتور ہوں تو میرے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کرو اور رب کو مانو. ہمیں تو اس سے پہلے اب وہ بولتی ہے، اب اس نے ہتھیار ڈال دی، اس نے کہا ہمیں تو پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے. آیت نمبر 43. اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا. اب یہاں پہ قرآن گواہی دے رہا ہے اس کی، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال بھی جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اب تک تو اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. یعنی اس کا تعلق ہی کافر قوم سے تھا، وہ مسلمانوں میں تو پیدا نہیں ہوئی تھی، اس تک دین پہنچا نہیں تھا، دین کی دعوت پہنچی نہیں تھی، تو اسی لیے وہ ایمان نہیں لائی تھی. اور جیسے ہی دین کی دعوت اس تک پہنچی تو اس نے فوراً ایمان کو قبول کر لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل تو کھلا ہوا تھا لیکن ایمان دعوت اس تک پہنچی نہیں تھی. اب دیکھیں یہاں پہ قرآن کو کتنا اس کا انداز پسند آیا ہے کہ رب کائنات نے اس کی گواہی دے دی ہے کہ وہ اسی لیے نہیں لائی تھی کیونکہ اس تک پہنچا نہیں تھا. اب دیکھو لائی ہے تو میری بندی فوراً مان گئی ہے. پھر اس کی قوم نے بھی ایکسیپٹ کر لیا، اس کی قوم نے بھی کیا، اس کی قوم نے بھی کیا. آیت نمبر 44 میں اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا ایک محل بھی بنوایا ہوا تھا جو شیشے کا محل تھا اور جس کا فرش جو تھا وہ شیشے کا تھا. اور کہتے ہیں جب اس کے اوپر کوئی چلتا تھا نا، اب دیکھیں آج ہمارے پاس 3D فلورز، 3D فلورنگ ہے نا آج ہمارے پاس، کہ ہمیں بالکل ایسے ریئل لگتی ہے سچویشن. بعض واش رومز یا ایون بیڈ رومز یا کہیں جو بھی لوگ فرش ڈلواتے ہیں کہیں ٹیرس میں تو وہ لگتا دکھتا کچھ اور ہے اور حقیقت تو بودن ہی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات شیشے ایسا کلیئر ایسا نیٹ شیشہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کا ہمیں بالکل وہی امپریشن آتا ہے جو جیسے فار ایگزامپل سمندر کی اگر کوئی بنا دی جائے 3D تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ سمندر کے اوپر ہی ڈر جاتا ہے انسان ایک دم دیکھ کے. عجیب عجیب شکلوں کے بھی 3D میں نے دیکھے ہیں نیٹ کے اوپر. تو یہاں دیکھیں اب کیا عالم ہے کہ اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے. وہ محل شیشے کا تھا اور اس کا فرش کے نیچے پانی تھا، تالاب بنا ہوا تھا، لیکن اوپر شیشہ لگا ہوا تھا اور شیشہ ایسا فائن تھا، اس زمانے کی بات ہو